بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کرے، اور پھر اگر اس کا دل چاہے تو کھانا کھا لے، اور اگر اس کا دل نہ چاہے تو مت کھائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو مختلف حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اسے کھانے کے لیے دعوت دے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ دعوت صرف اس بنیاد پر قبول کرے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے بلانے پر جاؤں۔ آج کل ہمارے ہاں عموماً مفادات کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا مفاد ہے تو وہ اپنے مفادات کے پیش نظر اس کی دعوت میں بھی جائے گا، اس کے گھر آمد و رفت بھی رکھے گا، اس کے دنیاوی مرتبے اور سٹیٹس کو دیکھے گا، اور مفادات اور سٹیٹس کے پیش نظر ہم کسی کے ساتھ اپنا رویہ اور برتاؤ رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ اگلے آدمی کے ساتھ صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے پیش نظر اپنا رویہ اور برتاؤ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے، چاہے وہ جو کی روٹی ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں سب سے کمزور طبقہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا، جن کی اپنی نہ کوئی رہائش ہے نہ کوئی مال ہے ان کے پاس، حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی ان کی قدرت اور ملکیت نہ ہوتی، وہ کسی دوسری کی ملکیت میں ہوتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزور ترین طبقے کی دعوت کو بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دوسرا مسلمان آپ کو دعوت میں بلائے تو ضرور جانا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانے کا ارادہ نہ ہو تو نہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جب آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی تو حق اس کا ادا ہو گیا، اس کے گھر آپ چلے گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ اب اگر کسی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے یا کسی اور عذر کے پیش نظر آپ کا کھانے کا ارادہ نہ ہو تو کھانا نہ کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔